رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا چھپائے دل کے پردوں میں خیال مصطفیٰ نکلا حمد و صلات کے بعد محترم حضرات جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم قرآن پاک کی سورۃ بقرہ شروع کر رہے ہیں پچھلے جمعے کی چند باتیں کری تھیں آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ کروں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ جو ہے بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ گھر میں پڑھی جائے تو وہاں جادو اثر نہیں کرے گا اور یہ بھی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انصار کے ہاں کوئی فوتگی ہوتی تھی تو وہ عورتیں جو ہوتی تھیں وہ میت پر سورۃ بقرہ پڑھتی تھیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منصور میں لکھتے ہیں اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مرنے کے بعد بھی فرمایا گیا جب بندہ میت کو دفنایا جائے متعدد احادیث ہے کہ سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورۃ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اسے میت کے قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے تو برحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے فضائل بہت زیادہ بتائے ہیں پچھلے جمعے میں کچھ نہ کچھ عرض کر چکا ہوں لیکن آج میں نے جو بتانا ہے وہ ہے ہدی للمتقین اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے متقین کے لیے تقوی والے لوگوں کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اب تقوی میں کون لوگ آتے ہیں وہ تو بہت زیادہ طویل ہی ایک بیان ہے لیکن جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتایا کہ متقین ہیں کون اللہ پاک نے ان کی صفات بتائی ہیں کہ متقین وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر وہ متقین ہیں غیب پر یعنی بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں بن دیکھے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں جو ہم نے انہیں رزق دیا ہم نے جو رزق دیا وہ خرچ بھی کرتے ہیں اس میں سے تو پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جو منون بالغیب وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ الذین یؤمنون بالغیب سے کون لوگ مراد ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ اس سے مراد فرشتے ہو سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرشتے تو روزانہ رب کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ تو رب تعالیٰ کی عطاؤں میں ہیں، رب تعالیٰ کی رحمت کے نیچے ہیں، ان کو سب کچھ پتا ہے، وہ تو خواہشات سے بھی مبرہ ہیں، یہ مراد نہیں ہے، کوئی اور ہے تم بتاؤ یا رسول اللہ انبیاء ہو سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں انبیاء تو وہ ہیں ان پر اللہ پاک واحد نازل فرماتا ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ وحدہ لا شریک اللہ ہے کیونکہ واحد کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ پھر ہم لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تم بھی نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم تو اپنے نبی کو دیکھتے ہو، تم سے رسول موجود ہے، وہ اللہ کی آیتیں بینات جو ہے وہ تمہارے سامنے تلاوتیں کرتا ہے اور تم یقیناً سمجھتے ہو اللہ پاک کا کلام ہے، تمہارے تو نہیں ہو، سب چیزیں تمہارے سامنے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے، یہ وہ میرے بھائی ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ میں نے آج جو 3-4 حدیثیں یہ دیکھی ہیں، میں نے یہاں ایک چیز دیکھنے کی کوشش کری بھئی یہاں کی ایسی بات ہے کہ اللہ پاک کے محبوب نے یہ فرمایا ہو کہ وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ کو مانے، نہیں فرمایا وہ لوگ جو بن دیکھے مجھے مانے۔ یہ حدیث میں اٹھا لیں آپ کسی جگہ، اب یقیناً اللہ کو تو ماننا تو مطلب کیا ہے بھائی اللہ کو تو ماننے والے ہوں گے، اللہ کو تو ہر تسلیم کر لیتا ہے، وہ مشرک جو ہے وہ نہیں تسلیم کر رہا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کہ ان سے سوال کریں آپ کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ تو جواب تو ضرور اللہ نے پیدا فرمایا ہے، میری ذات کی تو بات ہی نہیں ہے، بات ہے اللہ کے محبوب کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ میرے بھائی جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے، یہ وہ لوگ مراد ہیں، یہ وہ لوگ مراد ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ آج الحمدللہ بن دیکھے ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہ دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ سچا ہے، اور اگر کہے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب ہیں اور جو بھی ان پر ایمان لائے گا وہی کامیاب ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ مجھے پسند ہیں۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث آتی ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو اور مجھ پر ایمان لائے، تم دیکھتے ہوئے آئے ابو ہریرہ میرے بعد تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو بن دیکھے ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کا کمال یہ ہوگا گناہ کریں گے تو رب تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، رب تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جنت میں جب طبقے سب سے پہلے جس طبقے کو بلایا جائے گا کہا جائے گا متقین کدھر ہیں؟ متقین کون ہیں؟ متقین کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا جائے گا متقین وہ جو آخرت پر یقین رکھتے تھے، بن دیکھے اللہ کو مانتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو بلایا جائے اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ پر بغیر بالغیب بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے جو بتائے ہوئے احکام ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں قرآن پاک کیسے اترا، کب اترا تو ہے پتہ، کیسے اترا، کیفیات کیا تھی ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن الحمدللہ اتنا ایمان ضرور ہے کہ ہم قرآن کی ایک آیت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ایک آیت کے ایک حرف کو مانتے ہیں کہ سچی کتاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو نماز کا حق ہے اس طرح نماز کو ادا کرتے ہیں۔ آج تو نماز کے حقوق بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہے،
وضو کا طریقہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وضو مسجد کے آداب کا پتہ نہیں ہے، اور نماز کے طریقے اور اس کے آداب کا پتہ نہیں ہے کہ جسم پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف منہ کرے، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، اور بندہ باوضو اور صاف ستھرا ہو، اور آج ہی سے اللہ کا نام بلند کرے، اللہ اکبر۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کیا نماز کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں تو ایسے ایسے مسائل بھی پیدا ہو گئے کہ ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے، کہتا ہے نماز میری صحیح ہے دوسرے کی غلط ہے، اب کدھر جائے کون؟ نماز بھی ہماری ایک تو قائم کرنا ابھی تو ہم اتنے خلط ملت ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا نماز کون سی پڑھے۔ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے ہمیں بچائے، ہمیں ایک ہی جگہ پہ ہم مطمئن رہیں جو اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ سچا دین ہے۔ تو بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نماز کا حق یہ ہے کہ نماز قائم کرو جس طرح قائم کرنے کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا جو بندہ وضو مکمل نہیں کرتا، وضو کے جو آداب ہیں مکمل، ناقص وضو تو آپ بھی کرتا، ناقص میں بھی کرتا ہوں۔ وضو کا نقص کیا ہے؟ وضو کا نقص یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ کوئی چیز جگہ خشک رہ جائے تو نقص ہے، وہ تو وضو ہے ہی نہیں، وہ تو وضو بالکل ہی نہیں ہے جس کا نقص، جس میں کوئی چیز خشک ہو جائے، خشک کی بات ہی نہیں ہے۔ وضو کا حق کیا ہے؟ وضو کا میں وضو کروں تو دعائیں پڑھوں، بسم اللہ الرحمن بسم اللہ العظیم والحمدللہ لا دین الاسلام الاسلام حق والکفر باطل۔ میں کلی کروں تو اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں اگر ناک میں پانی ڈالوں تو اللہم ارنی رائحۃ الجنۃ ولا ترنی رائحۃ النار۔ اگر میں چہرہ دھوؤں تو اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ اگر میں اپنے بازو دھوں تو اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اللہم لا تؤتینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کانوں کے مسا، اللہم عاتق رقبتی من النار، گردن کا مسا، اللہم ثبت قدمی علی الصراط، یہ قدموں کے جب پہلے پاؤں، اور اللہم اجعل ذنبی مغفورا، اللہم اجعل ذنبی مغفورا وتجارتی لن تبور وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور، یہ دعا مانگوں جب میں بائیں پاؤں دھوؤں، اور اس کے بعد جب میں وضو کر لوں تو پھر اشہد اللہ پاک کا نام بلند کروں، پھر میں سورۃ انا انزلناہ پڑھوں، پھر میں دعا پڑھوں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من الصالحین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم نے یاد کی ہوئی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ پہلا وضو کا یہ حق تھا کہ ہم نے بسم اللہ اور دعا پڑھنی تھی، ہمارے باتوں میں شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے خاموش رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اس پر رحم فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ جیسے ہی بندہ بولنا شروع ہوتا ہے اللہ کے فرشتے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرے اوپر لعنت کرے، ہم تیرے رحمت کی دعا کر رہے ہیں اور تو ادھر اپنی باتیں کر رہا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا وضو ہے۔ یہ پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ آگے ہمارے نماز میں مزہ ہوگا، آگے ہمارے نماز میں وہ محبت ہوگی، وہ خشوع اور خضوع ہوگا نہیں۔ ہم جب پہلا مرحلہ ہم وضو صحیح نہیں کر سکے، لہذا نقص آپ نے فرمایا کامل وضو کی بات حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کامل وضو کیا اور وہ نماز جب اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے تو کہتی یا اللہ میں دعا کرتی ہوں اس بندے کی تو حفاظت فرما جس نے میری حفاظت کری، اور فرمایا جس کا وضو ناقص ہوتا ہے، وضو کے جو آداب ہیں وہ بجا نہیں لائے جاتے، اور نماز کے جو آداب ہیں وہ بجائے نہیں لائے جاتے، نہ رکوع صحیح کیا نہ سجدہ صحیح کیا۔ آج کل تو ماشاءاللہ جدید اس طرح ماڈرن لوگ آ گئے کہ وہ ماتھا باندھ رکھتے ہیں، بال ناک نہیں رکھتے، مٹی چلی جاتی ہے ہمارے ناکوں میں۔ میں نے کہا تمہارے نتنے جب مٹی نتنے کیا تمہارے پیٹ جب قبر میں بھر جائیں گے وہ وقت نہیں یاد کرتے، مٹی چلی جاتی ہے ناک میں، ہمارے میں ناک خراب ہوتے ہیں، ہمارے میں اندر مٹی چلی جاتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اولاد حفاظت کرنا ہے۔ مسجد کی مٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفائی کر رہے ہیں، مسجد کی مٹی پورے جسم پر لگی ہوئی ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے ابو ہریرہ ذرا گلے تو ملو، یا رسول اللہ اچھا ایسے صاف کیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں نے تو اب تو نہیں ملنا
اتنا؟ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا میں جس وجہ سے مل رہا تھا وہ مسجد کی مٹی تھی، میں تجھے مسجد کی مٹی کی وجہ سے گلے ملنا چاہتا ہوں، اور اب مسجد کی مٹی ناک میں چلی جائے گی، ہمارے رکھنے خراب ہوتے ہیں، لہذا ہم کیوں کتنا دیکھو ہم نماز میں غفلت کریں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ وہ ماتھا جب ٹیکتے ہیں تو بالکل ہی نرم ہو میرے کپڑے، میرا ماتھا خراب نہ ہو جائے، میرا ماتھا نہ خراب ہو جائے کہ میرے ماتھے۔ وہ صحابہ کی وہ حدیث نہیں پڑھی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب نماز پڑھ رہے تھے اللہ پاک نے باران رحمت بارش عطا فرمائی، اور صحابہ کرام جس مسجد میں تھے وہ مسجد نبوی تھی، اور اس مسجد کا پانی جو تھا وہ مسجد چھت سے نیچے زمین پہ آیا، صحابہ کرام کھڑے ہیں اور صحابہ کرام کے گھٹنوں پہ، ماتھوں پہ اور پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، کیچڑ لگا ہوا تھا، لیکن نماز کو انہوں نے ایسے پڑھا جیسے ہاتھ تھا، اس طرح ادا کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں جب یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم کیا، ہم حق ادا کر رہے ہیں نماز کی؟ ہم حق ادا یقیناً آج اس دور میں کہتا ہوں کہ یقیناً جو حق تھا ہم نے ادا نہیں کیا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، یا اللہ فلاں بندے نے مجھے پڑھا، اس نے رکوع بھی صحیح نہیں کیا، اس نے سجدہ بھی صحیح نہیں کیا، اس نے وضو بھی صحیح نہیں کیا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جب یہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ نماز کے یا اللہ اس بندے کو ضائع کر دے جس نے مجھے ضائع کر دیا ہے، اس بندے کو ضائع کر دے جس نے مجھے ضائع کر دیا۔ یہ وہ بندہ ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن دل لگی سے نہیں پڑھتا، لیکن جو پڑھتا نہیں اس کے لیے کیا حکم ہے وہ آپ لگا رہے، جو نماز کے قریب ہی نہیں جاتا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو وہ بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اور نماز میں کوتاہیاں کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز کہتے اسے ضائع کر دے، تو لہٰذا جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ خود سوچ سکتے ہیں۔ لیکن حدیث جو آئی ہے میرے نبی نے فرمایا مسلمان اور مومن کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے، کافر اور مسلمان کے درمیان نماز ہی فرق ہے، تو پھر تو یہ حدیثیں بالکل جو عمل کے طور پر نہیں، یہ تو پھر ایمان کے طور پر بھی ثابت ہوتی ہے کہ عمل تو عمل بند عمل ہی نہیں ہے، یہ تو ایمان ہی کفر چلا جائے گا جب یہ اگر حدیث اس پر دیکھا جائے۔ تو بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا وہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں نماز، اور بعض لوگ اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں تو قرآن کو مانو، میں کہتا ہوں قرآن کو ٹھیک ہے تم مانو، لیکن یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرو، ذرا طریقہ بتا دو کس طرح، طریقہ پھر بھی میرے نبی کا دیکھنا پڑے گا کہ حدیث کو بھی ماننا پڑے گا، حدیث کو بھی ماننا پڑے گا، حدیث کو اگر نہ دیکھا تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں قرآن میں طریقہ نہیں ہے نماز کا، ٹھیک ہے نماز کے اوقات موجود ہیں، طرف النہار وزلفا من اللیل، ٹھیک ہے، لیکن طریقہ نہیں ہے، طریقہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنے کے بعد وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا، جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا، اس میں سے، مما یعنی یہ سارا خرچ کر دیتے ہیں، مما اس میں سے کتنا، چوتھائی لگا، من طبیعیہ لگا، تو چوتھائی حصہ خرچ کرتے ہیں، تہائی حصہ خرچ کرتے ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا یا رسول اللہ سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، یا رسول اللہ آدھا، فرمایا نہیں، یا رسول اللہ تیسرا حصہ، آپ نے فرمایا ہے زیادہ تیری مرضی ہے، کرتے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے غلاموں وہ اتنا اللہ پاک کے محبوب فرما رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں، ہم اس طرح بالکل ہی ایسے ہو گئے، یا تو اتنا خرچ کر دیتے ہیں حد سے زیادہ، یا تو اتنا ہی خرچ نہیں کرتے کہ جو اللہ نے دیا کہ شکر کے طور پر کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مما، اور اس میں سے جو ہم نے دیا ان کو رزق وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی اسی جگہ قرآن پاک کی در منصور میں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اپنے مال جان کی پرواہ نہیں کریں گے لیکن میری زیارت کو زیادہ محبوب جانیں گے، مال جائیداد کو کہیں گے چھوڑو نبی کی زیارت ہو جائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زیارت کر لیں، مال شال ختم ہو جائے۔ اب اس پہ اور چیز بھی ہے، جو لوگ اس طرح بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، ان کے لیے بہت بڑا جواب ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ وہ یہ اپنا مال جان رزق کی پرواہ نہیں کریں گے لیکن میرے دیدار کی خاطر سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ ممکن تھا تو میرے نبی نے فرمایا، ممکن نہ ہوتا تو کہتے کیوں، یہ امکان تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہذا یہ نظر آنا ان لوگوں کو، یہ نظر انہیں کو آئیں گے
یا تو متقین کی جو ساری فہرست آ رہی ہے یہ چیزیں ہوں گی تو ان کو آئیں گے، وہ خرچ کریں گے تو پھر اگر خرچ کرے نماز نہ پڑھے فائدہ، مسجدیں تو بنا دی مسجد میں نماز نہ پڑھے فائدہ۔ اور علامہ اقبال نے وہی کہا، وہی ٹھیک کہا نا بھائی فرشتوں سے کہو تو مجھے ایک اور حرم بنا دو، یہ میں پکے حرم سے تھک گیا ہوں، مجھے کچا ایک مٹی کا حرم بنا دو، میں اس میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھائی مسجدیں پکی بن گئی، ہر چیز بن گئی، عبادت کے لیے ہمیں ٹائم بھی نہیں ملتا، اور ہم نے خرچ کر لیا۔ ایک بندہ اگر بیٹھ جائے کہ میں نے مسجد پہ میں نے دروازے بھی دیے تھے، میں نے مسجد کی ٹائلیں بھی لگائی تھی، میں نے مسجد یہ بھائی تو نے یہ لگانے کے لیے مسجد میں لگانا، خود نماز نہیں پڑھنی، جو اللہ پاک نے حکم دیا نماز قائم کرو، نماز پڑھو، نماز نہیں بس خرچ کرنا ہے۔ پہلی چیز نماز ہے، نماز میں آ پھر دیکھ کوئی کمی ہے تو خرچ کر، اگر نماز میں آ ہی نہیں سکتا تو پھر تجھے کون سی کمی نظر آئے گی، کیا کرنا ہے؟ بس لوگوں کے کہتے ہو فلاں مسجد تعمیر کر دو جی لے لو 5 لاکھ، فلاں جگہ تعمیر کر دو لے لو 10 لاکھ، یہ کیا کرو گے 10 لاکھ؟ پہلے آ نماز قائم کر، تاکہ نماز قائم کرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے خرچ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور اس میں سے فرمایا ہم جو کہتے خرچ کرو، فرمایا جو ہم نے رزق دیا ہے، ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ رزق کا وارث کون ہے؟ اللہ پاک، بندوں کے ہاتھ میں بندوں کا رزق نہیں ہے۔ آج ہمارے بڑے لوگوں میں وہ چل رہا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قاری سے ذرا دعا کر دو میری دکان کسی نے باندھ دی ہے۔ او بھائی یہ نہیں باندھ سکتی، یہ نہیں باندھی جا سکتی، یہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو بندے موت بھی باندھ دیتے کہ آج میں نہیں مروں گا، میں نے تعویذ لے لیا فلاں بزرگ سے، میں نہیں مروں گا، نہیں، موت اور رزق کا نظام میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا، نہ کسی کو کوئی دے سکتا ہے۔ کوئی اگر کسی کو 500 دے دے تو یہ نہ کہا کرے میں نے دیا، میں نہ دیتا تو مر جاتا، یہ بات ہے ہی نہیں۔ رزق کا وارث اللہ ہے، تو نہ دے تو بھی اور کسی جگہ سے دے دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء ومما رزقناہم ينفقون، اسی میں سے جو ہم نے رزق دیا خرچ کرتے ہیں، جو دیا ہم نے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ کون سے حلال رزق؟ اللہ کون دیتا؟ حلال حرام نہیں دیتا۔ اگر کوئی بندہ کہے نا سود کھائے کہے، میں نے پہلے بھی مسئلہ یہ بیان کیا، اگر ایک بندہ 2000 سود پہ دیتا ہے، 400 لیتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ، تو کافر ہو جائے گا، حرام رزق ہے۔ حرام رزق پہ اللہ کا شکر نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کا شکر اس وقت کرو جب اللہ کی طرف سے دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے وہ رزق ہوتا ہے جو حلال ہو، حرام رزق ہوتا ہے الحمدللہ پڑھے نعوذ باللہ، غلط طریقوں سے رزق کمایا جائے الحمدللہ پڑھے نعوذ باللہ۔ تو یہ چیز ہمارے اسلام میں ہم دیکھیں، ہم کیا کریں کہ ہمیں حلال اور حرام کی فرق بھی نہیں ہے، حلال اور حرام کی پہچان نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ رزق حلال۔ اور یہ آیا آخر میں، لیکن عبادات کی قبولیت میں کردار سے رزق حلال کا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی بتاؤں، جو پوری آیت ہوتی ہے نا اس کے جو آخری لفظ ہوتا ہے، جو آیت کا گول دارہ ہوتا ہے، جو گول دارہ وہی لفظ پچھلی آیت کا نتیجہ ہوتا ہے، پچھلی آیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس طرح سورۃ فاتحہ متن ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے، آخری پارہ پورے قرآن کا نتیجہ ہے۔ وقف میں وقف کرنے ہیں کس طرح، وہاں ساری صورتیں کو وقف، جو قرآن پاک میں جتنے وقف آئیں گے آخری پارے میں آپ کو مل جائیں گے وقف۔ اگر کسی آدمی نے قرآن کا وقف سیکھنا ہو کہ وقف کیسے کرنا ہے تو آخری پارہ پڑھ لیں۔ اگر کسی آدمی نے قیامات کے مناظر جو پوری قرآن میں بیان ہوئے ہیں اس نے پڑھنے ہیں تو اذا الشمس کوورت پڑھ لے، اذا السماء انفطرت پڑھ لے، والسماء ذات البروج پڑھ لے، القاریہ پڑھ لے۔ اگر کسی نے طور و ناف کو پڑھنا ہے تو پیچھے پڑھا ویل للمطففین پڑھ لے۔ اگر اس نے کوئی قبروں کا حال پڑھنا، پیچھے دنیا کا حال، اس نے سورۃ الحاق متکاثر پڑھ لے۔ اگر اس نے نبی کی عطا کو پڑھنا ہے، ساری قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، نقل کوثر پڑھ لے۔ اگر اس نے رب تعالیٰ کے وحدانیت کو پڑھنا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، پورے قرآن کو نہیں، آخر میں قل هو اللہ پڑھ لے، نتیجہ مل جائے گا کہ اللہ کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں لہٰذا آخری پارہ پورے قرآن کا نتیجہ ہے، اور ایسے ہی یہ آخری حرف جو ہے، آخری لفظ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نتیجہ ہے پچھلی تمام آیت کا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان بالغیب وہی رکھے گا جو رزق اللہ کی ذات خرچ کرے گا، اور نماز وہی قائم کرے گا جو خرچ کرے گا اسی میں سے جو رب نے رزق حلال دیا ہے۔ اگر حرام رزق ہے ایمان بالغیب رکھے تو قبول نہیں ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی قبول نہیں ہے، جب تک اس کو رزق حلال اس وقت اس کے کام آئے گا جب وہ نماز قائم کرے تو رزق حلال ہو، جب وہ غیب پر ایمان رکھے تو رزق حلال ہو، جب غیب پر ایمان رکھے گا تو یقین میں اضافہ ہوگا، اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کی محبت میں خشوع میں اضافہ ہوگا۔ رزق حلال نہیں ہے تو پھر اس کے نہ نماز میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اس کا ایمان کبھی یقیناً ہو سکتا ہے۔ کبھی کوئی مذہب اختیار کرے گا، کبھی کوئی مذہب کرے گا، کبھی کوئی کرتے کرتے آخر میں مرزائیوں کے جا کے ٹھہر جائے گا، کہے گا یہ سچے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے حرام رزق نے اسے مرزائی بنا دیا ہے۔
تو نبی علیہ السلام میں نے آج دیکھا ایک بندہ اس پہلے پتہ کیا تھا، میں پہلے سنی تھا، بعد میں دیوبندی بنا، بعد میں کہتا میں اہل حدیث بنا، کہتا مجھے سارے گندے لگے، میں چلا گیا مرزائیوں میں۔ اب بتاؤ یہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ رزق حرام تھا، رزق حرام تھا جو اسے گمراہی تک لے گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ رزق حلال کی پہچان، رزق حلال یہ ہے کہ بندہ بس یقینی طور پر جس میں شک و شبہ ہو وہ رزق حلال نہیں ہے، جس میں شک کی بات بھی ہو رزق حلال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شک کیا کی گیا؟ آپ نے فرمایا وہ راستہ، وہ بننا جس میں تم جانور چراتے ہو، جانور چراتے ہو نا، اگر بندے پہ جانور چراتے ہو، یہ بننا کسی کا نہیں ہے، بننا یہ کسی کا نہیں ہے، اس میں ویسے گھاس ہوتا ہے، جانور چلے گئے تم نے چرایا، فرمایا تمہاری غفلت کی وجہ سے ہو سکتا ہے جانور دوسرے کی گندم کھا لیں، ہو سکتا ہے دوسرے کا نقصان کر دیں۔ شک والی جگہ ایسی ہے، اگر تم شک میں چلے گئے ہو سکتا ہے تم حرام میں پڑ جاؤ۔ جس طرح وہ جانور ایک بندے پہ کھڑے ہیں، ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، ادھر کوئی کھیت نہیں ہے، ادھر کھیت ہے لیکن تو کنارے پہ اس کی رکھوالی رکھ رہا ہے، اس کی رکھوالی کر رہا ہے۔ رکھوالی کیا ہے کہ رکھوالی کر رہا ہے، میرا جانور میں ادھر سے ڈنڈا اٹھایا، ادھر سے اٹھایا، لیکن ہو سکتا ہے تیری غفلت ادھر جائے تو پیچھے آ کے اس جگہ کھا لے۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ جب تو اس کنارے پہ کھڑا ہو گیا، حلال اور حرام بھی کیا چیز ہے، شک میں پڑ گیا، بھئی یہ تو شک والی چیز ہے، حرام تو نہیں ہے، اگر شک میں پڑ گیا تو حرام میں خود بخود پڑ جائے گا، کیوں اس جانور کی طرح آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کبھی تیرے سے غفلت کی تیرے اوپر آنکھوں کے اوپر پٹی آ جائے اور تو حرام کھا لے، لہٰذا شک والی جگہ پہ داخل بھی نہ ہویا کر۔ نبی علیہ السلام کا غلام تھے کو ہم کام کریں اور ہمیں تو یقین کرو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا۔ نبی علیہ السلام کا غلام اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرو اسی میں سے جو اللہ نے دیا ہے۔ نماز کے لیے کپڑے پہننے تو حلال کے پہنو، رزق کسی کو غریب کو دینا تو حلال کے، تو لہٰذا اس طرح نہیں۔ لیکن ایک اور چیز بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، بعض ایسے مال بھی ہوتا ہے، بعض ایسا رزق بھی ہوتا ہے جو ہمارے پاس وہ میل بن چکا ہوتا ہے۔ جس طرح میرے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کے اوپر میل آ جاتی ہے، ان کو دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف ڈالو، صاف ستھرے کرو۔ ایسے ہی اللہ پاک نے رزق بندوں کو دیا ہے اپنی طرف سے، اس کے دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے مال کی میل زکوٰۃ ہے، غریب کو دو۔ غریب کے پاس جب تیرا پیسہ جائے گا اور تیرے کپڑے جو ہے نا، جو صرف غریب کیا کردار ادا کر رہا ہے، صرف کا کردار ادا کر رہا ہے۔ غریب کو تو اپنی زکوٰۃ کے پیسے دے کر تیرے مال کی میل دھل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہی پیسے جو غریب کے پاس جاتے ہیں، وہ غریب کا کمال بھی دیکھو، میں تو کمال ہے کہ وہ پیسے جو میرے پاس تھے، میں نے زکوٰۃ دینی تھی، وہ 20,000 جو میرے پاس تھے، میں نے کہا یہ زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں لگا دو۔ متولی صاحب نے کہا نہیں لگ سکتے۔ میں گیا، میں نے کہا یہ اس میں بیت اللہ کی دیواروں پہ لگا دو، انہوں نے کہا مولوی صاحب نہیں لگ سکتے۔ وہی پیسے میں نے غریب کو دیے، غریب کا ہاتھ اتنا صاف ستھرا تھا، اس نے اٹھائے مسجد میں دیے، جناب یہ مجھے مولوی نے زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے، یہ لے لو مسجد کے لیے۔ کہتا جی ادھر کرو۔ میں نے کہا میرے اوپر میرے پیسے نہیں لگتے تھے، غریب کے اللہ کو۔ اس نے کہا نہیں، غریب مالک بنا ہے، اس کی غربت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو مال کو پاک کر دیا ہے، تیری امیری کی وجہ سے تیرے اوپر مال حرام تھا، اس وجہ سے مسجد پہ نہیں لگ سکتا، غریب کی وجہ سے اللہ پاک نے رزق کو حلال کر کے مسجد کے اندر لگا دیا۔ دیکھ نبی علیہ السلام کے غلام اتنی بڑی بات ہے کہ غریب کتنی شان ہے، اور ہم امیر اپنا پیسہ نہیں بھائی، ہم نے اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور وہ رزق جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک سال کی زکوٰۃ نہیں دی تو پھر کیا وہ رزق ہو گیا جو ہم نے اللہ جو ہمیں دی، ہم میں تو وہ شامل ہو گیا، جو دوسرا جو غریبوں کا حق تھا وہ ہم میں آ گیا، وہ بڑھتے جو ہمیں گمراہی کی طرف لے گیا۔ بارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوا، مما رزقناہم ينفقون، اور انہی میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ ہیں کون، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت والذین یؤمنون، یہ صفات ہے مومنین کی، متقین کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کون لوگ مراد ہیں کہ بن دیکھے بھی ایمان لے آئے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک تو وہ مومن، دوسرا آپ نے فرمایا یہ اس سے مراد مشرکین ہیں جو پہلے تو مشرک تھے بعد میں اسلام لے آئے، یہ وہ مومن مراد ہے، پہلے مشرک تھے پھر اسلام لے آئے، اور اسلام لائے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے لوگ، کیونکہ اب ہمیں تشبیہ دینا اچھا نہیں لگتا، نعوذ باللہ اگر ہم حضرت خدیجہ کو تشبیہ دیں، نعوذ باللہ مشرکہ کی ہمیں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ بات نہ کرو جو گزر چکی ہے۔
ہم کسی اور کے بارے میں، لیکن مال کتنا خرچ کیا وہ آپ تاریخ گواہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا خرچہ دیکھو، حضرت علی کا دیکھو، حضرت عثمان غنی کا دیکھو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھو، ان تمام صحابہ کرام کا دیکھو، ان عورتوں کا دیکھو، ان کے کتنے خرچے، کتنے اخراجات تھے۔ سب چیزیں رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر کر دی، یا رسول اللہ بس کپڑوں کے علاوہ بقایا کچھ نہیں ہے۔ کیا کچھ بھی نہیں رکھا؟ نہیں، ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے تو رب تعالیٰ سب چیزیں عطا فرما دے گا۔ ایمان ایک بڑی دولت ہے، ایمان موجود ہے سب کچھ موجود ہے، ایمان نہ ہو پیسے تو کیا کریں گے آپ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے وہ لوگ تھے۔ دوسرا طبقہ ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں نازل کیا گیا آپ پر، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بما انزل، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے۔ یہ کون ہے؟ یہ یہودی اور نصرانی لوگ ہیں۔ کہ وہ کیا ہیں؟ آپ پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا، قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے تھا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ پر نازل ہونے سے پہلے وہ ایمان رکھنے والے یہودی اور نصرانی لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے تو ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہجرت کرنے والوں کو اللہ 2 ثواب دے گا۔ کون سے ہجرت کرنے والے؟ جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ اور مدینہ شریف، ان کی 2 اجر ہیں۔ ایک وہ غلام جو رب تعالیٰ کے حکم بھی بجا لاتا ہے اور اپنے مالک کے حکم بھی بجا لاتا ہے، اس کو بھی اللہ 2 اجر دے گا۔ ادھر کی نوکری بھی پوری کر رہا ہے، ادھر کی نوکری بھی پوری کر رہا ہے۔ ہم کسی کے نوکر بھی نہیں ہیں، پھر بھی رب کی نوکری پوری نہیں کر سکتے۔ ہم بیویوں کے اتنے نوکر بن گئے، جو حکم کریں گی سر آنکھوں پہ ہوگا، لیکن رب کا حکم 5 دفعہ لیا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ ہم مسجد میں چلے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، یہ وہ غلام مالک کا حکم بھی مانے، اپنے رب کا حکم بھی مانے، اس کو بھی 2 اجر۔ تیسرا وہ بندہ، فرمایا وہ بندہ جو یہودی اور نصرانی تھا، پچھلے نبیوں کو مانتا تھا، ان پر بھی کلمہ پڑھتا تھا، جیسے میں آیا انہوں نے پچھلے نبی کے کلمہ کو، وہ شریعت کو چھوڑ دیا اور میری شریعت پر عمل کر دیا، لیکن انہیں جھٹلایا نہیں، تو فرمایا اس سے بھی اللہ 2 اجر دے گا۔ اللہ اس سے بھی 2 اجر دے گا، کیونکہ اس کے ایمان 2 ہیں، ایک میرے اوپر ایمان، پچھلا ایمان پہلے بھی موحد تھا، اللہ کی توحید بیان کیا کرتا تھا، اب میرے آنے کے بعد بھی موحد رہا۔ مشرکین پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب منع ہیں وہ میرے، لہٰذا مشرکین کو بتوں کی وجہ سے اب ثواب نہیں ملے گا، لیکن ان کو اس لیے ملے گا کیونکہ پہلے بھی خدا کی پوجا کرتے تھے، اب بھی میرے خدا کی پوجا کریں گے، جن کو 2 ثواب۔ ایک اور جگہ یہ بھی آیا ہے کہ اس قرآن پڑھنے والوں کو بھی 2 ثواب ملیں گے، جو قرآن لکنت کے ساتھ پڑھتا ہے، جو قرآن لکنت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس میں لکنت آتی ہے مطلب اڑ کے، آج لوگ کہتے ہیں میں اڑ جاتا ہوں، مجھے پتہ نہیں گناہ ہوگا ثواب ہوگا۔ وہی اللہ کے بندو، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا جو قرآن اڑ کے اٹک کر پڑھے اسے 2 ثواب، یا رسول اللہ یہ کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا ایک تو اسے قرآن پڑھنے کا ثواب، دوسرا اسے مشقت کا ثواب، جو مشقت اٹھا رہا ہے، جو اسے اٹک کر پڑھ رہا ہے۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، قرآن یہ اللہ پاک نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور صرف آپ پر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، یقین کامل، ایمان اور یقین اور اسلام، یہ 3 چیزیں بزرگوں نے، ایمان اور یقین ایک چیز ہے، بزرگوں نے لکھا ایمان اور یقین ایک ہی چیز ہے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ کے بندے نیکوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، نبیوں کو، رسولوں کو، سب کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور یقین کیا ہے؟ کہ دل سے ماننا۔ ایمان کہتے ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تصدیق بالقلب ہوگی، اقرار باللسان ہوگا تو ایمان ہے۔ لیکن مسلمان کے بارے میں بعض بزرگوں نے لکھا ہے، جس طرح امام بخاری کی رائے ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ لفظ ہے، مومن ایک علیحدہ لفظ ہے۔ مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھ لے، مومن اسے کہا جاتا ہے جو تمام احکام پر عمل کرے، جو اللہ نے حکم دیا ان تمام کو مانے اور یقین کے ساتھ مانے، اور مسلمان اسے کہا جاتا ہے جو صرف کلمہ پڑھ لے۔ اس لیے جو منافقین کے بارے میں ہے، وہ مسلمان تو تھے لیکن مومن نہیں تھے، ایمان نہیں تھا۔ اور یہ بھی ایک اور مسئلہ بتاؤں،
گواہی کے لیے آپ کو مسلمان نہیں چاہیے، مومن چاہیے۔ آپ عدالت جب جاتے ہیں عدالت میں گواہی میں آپ کو مسلمان نہیں چاہیے، مومن چاہیے۔ مسلمان کیا ہوگا؟ جو زبان سے کہے گا۔ مومن کون ہوگا؟ مومن وہ ہوگا جو دل میں ہوگی تو بات کرے گا۔ اگر ایک بندہ منہ سے تو کچھ اور کر رہا ہے، پتہ ہے یہ بندہ جھوٹا ہے، لیکن اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے زبان سے کہہ رہا، اس کو گواہ نہیں کہا جائے گا۔ گواہ ہوتا ہی وہی ہے جو دل سے بھی مانے۔ قرآن پاک ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، حالانکہ منافق قسم اٹھا رہے ہیں انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یقیناً اللہ کے رسول بھی تھے، لیکن وہ جھوٹ اٹھا کہتے ہیں قسم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہتا ہے جھوٹے ہیں، کس بات پہ جھوٹے ہیں؟ کہ کیا اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ وہ نہیں، اس بات پہ نہیں جھوٹے، وہ اس بات پہ جھوٹے ہیں کہ جو یقینی بات کریں، قسم اٹھا رہے ہیں، قسم میں جھوٹے ہیں۔ قسم دل سے اٹھائی جاتی ہے، زبان سے نہیں اٹھائی جاتی۔ قسم جب وہ دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل سے کہہ رہے ہیں قسم آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، دل کا ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ زبانی کلامی کہہ رہے ہیں، دل میں یہ بے ایمان ہے، لہٰذا اللہ پاک ان کی گواہی کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا وہ بندہ جس کی دل کی گواہی نہ ہو، زبانی کلامی چلا جائے، وہ عدالت میں گواہی دے دے، وہ بڑا بے ایمان ہے، اور اللہ پاک کے بارگاہ میں جب جائے گا پتہ چلے گا۔ دنیا میں جو بکواس کرے، جو بے ایمانی کرے، کرتا رہے، لیکن اصل گواہی اسلام میں اس کی قبول کی جائے گی جس کا دل بھی وہی ہو، ظاہر بھی وہی ہو، باطن بھی وہی ہو، تب وہ بندہ گواہی کے قابل ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ یقین والے لوگ ہیں، زبانی کلامی لوگ نہیں ہیں۔ ہم زبانی کلامی لوگ ہیں، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے اللہ کرے ہم وہ نہ ہوں، لیکن ہمارے اندر یہی چیزیں آ رہی ہیں، زبانی کلامی ہے۔ نماز پڑھ لے یار، کل سے نماز کل پڑھیں گے، یہ وہ یقینی بندہ ہے جو موت پر یقین رکھتا ہے کہ کل میں نہیں مروں گا، جس کے بارے میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس پر یقین نہ کرو، زندگی پر کبھی مر سکتے ہو۔ یہ دیکھو الٹ کر رہا ہے۔ نبی پاک فرمائیں کہ تم لمحے کا تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ کہتا ہے نماز پڑھو، یہ کہتا ہے کل سے کل پڑھوں گا، میں نے کہا کل تیرے لیے تو یقینی، اب یہ یقینی کون سے؟ شیطان یقین دلوا رہا ہے اسے، تو کل زندہ رہے گا۔ یہ شیطان کے یقین کی طرف بڑا بھاگتا ہے، رب تعالیٰ کے یقین کی طرف اس کو دل ہی نہیں کرتا کہ میں کبھی بھاگوں۔ اور پھر یہ کہ میں رب سے ڈرتا ہوں، قاری سے بڑا ڈرتا ہوں، اللہ سے دعا مانگوں، بڑا ڈرتا ہوں، میں تو بس اتنا ڈرتا ہوں، اللہ جانتا ہے، لیکن نماز کے قریب ہی نہیں آ سکتا، میں ڈرتا ہوں۔ یہ ڈرنا ہے۔ ابے کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، ابے کی ابا تیری عزت کرتا ہوں، لیکن اگر تو پانی کا کہے گا نہیں بھر دوں گا، تیری عزت کرتا ہوں، پانی نہیں بھر سکتا۔ باپ کہے گا نامراد شرم کر، بے حیا، پانی تو نہیں بھر سکتا، تو میری عزت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے حیا تو اتنا بے غیرت ہو رہا ہے، کہتا ہے میں تیری عزت کرتا ہوں، میں تجھے خدا مانتا ہوں، میں تجھے معبود مانتا ہوں، تجھے عبادت کا ٹائم نہیں ملتا، تو جھوٹا ہے اپنی زبان و کلام میں، لہٰذا اگر سچا بننا ہے تو آ میری بارگاہ میں سجدہ کر، پتہ چلے کہ سچا کون ہوتا ہے، جھوٹا کون ہوتا ہے۔ ہم یہ چیز نہیں دیکھتے، ہم کہتے نہیں، ہم یقین رکھتے ہیں اللہ پاک اللہ وحدہ لا شریک، یہ یقین نہیں مانا جائے گا، یقین وہ مانا جائے گا۔ آپ جاؤ، کوتاہیاں ہم میں ہیں، کوتاہی ہر کسی میں، کوتاہیاں ہوں گی، اللہ پاک کوتاہیوں کو نہیں دیکھے گا، آپ کے جانے کو دیکھے گا۔ میرا بندہ تو آیا تھا جیسا بھی تھا، ہم نے اس کے گند کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنی رحمت سے اسے معاف کروا دینا۔ تو نبی علیہ السلام کے غلام فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین ہو، جس کو آخرت پر یقین ہو، جس کو موت پر یقین ہو، میں کہتا ہوں بندہ رات کو اٹھ کر سجدہ کرنا شروع ہو جائے، رات کو سوچتے سوچتے۔ آج بھی کئی ایسے لوگ ملے، کل سے وہ ہو، مجھے تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، بس میرا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، مجھے کوئی راستہ نہیں ملا، تو وضو کیا، 2 نفل پڑھے تو میری دل کی دھڑکن ایسا ہوگی، میں نے کہا اب تمہیں اللہ یاد آ گیا، کیونکہ پتہ چلا ہو سکتا ہے مر جاؤں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، جب موت کا وقت آیا تو آپ رو رہے تھے، کسی نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے، کیا موت سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس لیے رو رہا ہوں، کاش کہ یہ موت میری صحت میں آتی، آج میری بیماری میں آئی ہے، آج میری بیماری میں آئی ہے، میری صحت میں آتی، تاکہ رب کی بارگاہ میں صحت تندرست جاتا اور اللہ کی بارگاہ میں جاتا کہ مولا میں نے اپنی تندرستی میں سارے عمل کیے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کری، اب ہو سکتا ہے بیماری میں کوئی غلطی تھوڑی سی ہوگی، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، ان میں تھی نہیں، وہ آج کی تعلیم تھی سمجھانے کے لیے۔ ہم کتنے کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے غلاموں یاد رکھو، یہ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، کبھی ٹائم نہیں ملے گا، پھر وقت مہلت نہیں ملے گی کہ 2-4 دن دے دو، مہربانی کرو، میں 1-2 کام کر لوں، نہیں ملے گا ٹائم، ابھی کچھ وقت ہے، تم نکالو اپنے لیے۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یقین رکھنے والے، تو پھر ان کے لیے ہے کیا کچھ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب ہدایت پر ڈھونڈ رہے تھے، کون سی ہدایت لیں، اہدنا الصراط المستقیم، رب نے بتا دیا
یہ پوری تفسیر کر دی کہ ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو ایمان رکھے بن دیکھے، جو خرچ کرے اللہ نے دیا، جو نماز پڑھے قائم کرے، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو آپ سے پہلے ان تمام کو پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت ہیں، یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، رب تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، اولئک ہم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کو اللہ پاک نے کامیابیاں عطا فرمائی۔ اب نبی علیہ السلام کے غلام یہ کون تھے؟ مومنین کا درجہ تھا، یہ مومن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آگے اللہ پاک نے 2 آیتیں جو ہے وہ کافروں کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے 11 آیتیں منافقین کے بارے میں۔ مومنوں کے بارے میں یہ آیتیں تھیں، 2 آیتیں کیا کافروں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، اور 11 آیتیں منافقین کے بارے میں۔ کیوں؟ منافق جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے کافر سے، اس لیے اس کی مذمت میں 11 آیتیں اللہ پاک نے ان کی بتایا کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے، وہ آگے آئے گا۔ 11 آیتیں مذمت میں منافق کی کیا نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا، لیکن اتنا کہہ دیتا ہوں، منافق بات کرے گا تو بات پر گالیاں دے گا، منافق وعدہ کرے گا تو وعدے کا سچا نہیں ہوگا، مسجد میں آئے گا تو نماز میں جلدی بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ یہ نشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بھی مزید بتاؤں گا، لیکن میں نے بات کرنی ہے ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہ وہ لوگ آئے انکاری، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، کفر کس کو کہتے ہیں؟ ناشکری کرنا۔ انسان کو اللہ فرماتا ہے ان الانسان لکفور، بے شک انسان کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ اور کفر کہتے ہیں چھپانے کو یا انکار کرنے کو، کفر چھپانے کو بھی کہا گیا، جس طرح قرآن پاک میں ایک جگہ آیا کفر سے کفار آیا کہ ثم یہید فتراه مصفرا، اس سے پہلے ایک آیت آتی ہے عجب الکفار نبات، عجب الکفار نباتہم، کفار کہتے ہیں کسان کو، کسان بیج زمین میں چھپا دیتا ہے، اللہ پاک اس کو نکال دیتا ہے۔ ایسے ہی جو کافر کے بارے میں فرمایا کفار کس کو؟ کہ یہ وہ کفار کن کو کہا گیا؟ یہ ان سے مراد وہ ہیں جو رب تعالیٰ کی نعمتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ ایسے ہی ناشکرا شخص اس کو کہا جاتا ہے جب اس پر کوئی احسان کرے تو احسان کا بدلہ نہیں دیتا بلکہ اسے گالیاں دیتا ہے، اور ناشکرا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جو ناشکرے ہیں، جو نہیں مانتے، جو منکر ہیں، جو دلوں کی باتوں کو چھپا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کافر